الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب وآتيناهم ملكا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما اللهم رب زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا پالنہار ہے، اور ساتھ ہی ساتھ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، اور خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج جب ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑاتے ہیں یا ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے معاشرے کے اندر لوگوں کی اکثریت ایسی ملتی ہے جس کے اندر کسی نہ کسی طریقے کی برائی موجود ہے. ہر شخص برائی میں، گناہ میں مبتلا ہے. گناہوں کی بیماری سے انسان لت پت ہے، اور اسی بیماری میں سے ایک بیماری حسد ہے. یعنی ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی آپ کو مل جائیں گے جن کے اندر حسد کی بیماری عام ہوتی ہے، حسد کی بیماری ان کے دلوں کے اندر ہوتی ہے. اور جو شخص بھی اس حسد جیسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے، جس کے دل کے اندر یہ حسد، یہ بیماری آ جائے، تو پھر اس شخص کی زندگی خوشگوار نہیں ہوتی ہے. اس کی زندگی ہمیشہ بے چینی اور اضطرابی کی کیفیت میں ہوتی ہے. اس کی زندگی ناخوشگوار ہو جاتی ہے. جیسا کہ بعض حکما کا کہنا ہے، ثلاثۃ لا يهنأ لصاحبها عيش، کہ تین بیماریاں یہ ایسی ہیں کہ اگر کسی شخص کے اندر آ جائے، لا يهنأ، تو پھر اس کی زندگی کبھی بھی خوشگوار نہیں ہو سکتی. اس کی زندگی کے اندر چین و سکون، اطمینان، راحت، یہ تمام کی تمام چیزیں اس کی زندگی کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی. ایسا انسان ہمیشہ بے چین، بے قرار، اضطراری کی کیفیت میں ہوگا، اور ہمیشہ وہ الجھنوں میں ہوگا. اور وہ تین بیماریاں کون سی ہیں؟ الحقد والحسد وسوء الخلق. پہلے نمبر پر بغض. آج ہر انسان ایک دوسرے سے بغض کرتا ہے، ایک دوسرے کے تئیں دل کے اندر کچھ نہ کچھ چیزیں رکھے رہتا ہے. اور دوسرے نمبر پر حسد کی بیماری. یہ بیماری بھی ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے، لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں. اور تیسری وسوء الخلق، برے اخلاق کی بیماری. یہ تین بیماریاں جس انسان کے اندر بھی آ جائے تو پھر یاد رکھے ایسا انسان کہ اس کی زندگی کبھی بھی پرسکون نہیں ہو سکتی. وہ ہمیشہ اضطرابی کیفیت میں ہوگا، وہ بے چین ہوگا. حاضرین جمعہ، آگے بڑھنے سے پہلے آئیے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر حسد کہتے کسے ہیں. تو حسد کی تعریف کرتے ہوئے بعض علماء کرام نے کہا ہے، تمنی زوال النعمت عن صاحبها، صاحب نعمت کے پاس جو نعمت ہے اس سے وہ نعمت چھن جائے، اس کی وہ نعمت اس سے فنا ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، ختم ہو جائے، مٹ جائے. اس قسم کی آرزو کرنا، اس قسم کی تمنا کرنا اور اس قسم کی چیزوں کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر لانا، یہ حسد کہلاتا ہے. حاضرین جمعہ، ہم اس چیز کو مثال کے ذریعے سے سمجھتے ہیں کہ آخر حسد کیا ہے. مثال کے طور پر ہمارے معاشرے کے اندر ایک انسان ہے جو ایک بہترین سی، ایک اچھی سی زندگی گزار رہا ہے. اس کی زندگی عیش و عشرت کے ساتھ گزر رہی ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو زندگی کے اندر تمام تر خوشیاں دے رکھی ہیں. اس کے پاس بہترین کھانے کا ہے، بہترین پہننے کا ہے،
سواری کرنے کے لیے بہترین قسم کی گاڑیاں موجود ہیں، اس کے پاس عمدہ قسم کے جو موبائل ہو یا گھڑیاں ہو یا اس قسم کی چیزیں، مہنگی قسم کی چیزیں موجود ہو، اور اس کے ساتھ اس کا پڑوسی، اس کے رشتہ دار، اس میں سے کوئی انسان چاہے کہ اس کی جو یہ بہترین زندگی ہے، اس کی یہ بہترین زندگی تباہ و برباد ہو جائے، اس کے بعد جو گاڑی ہے وہ ایکسیڈنٹ کے حوالے ہو جائے، اس کے بعد جو خوبصورتی آئی ہوئی ہے اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے، اللہ رب العالمین نے اس کو جو نعمت دے رکھی ہے وہ نعمت فنا ہو جائے۔ اسی طریقے سے ایک طالب علم ایک اسکول کے اندر، مدرسے کے اندر بہترین ہے، پڑھنے کے اندر بہترین ہے، اچھا ہے، ہر سال اچھے نمبرات سے پاس ہوتا ہے، اس کا کوئی ساتھی اس سے حسد کرنے لگے، جلنے لگے، اور یہ چاہے کہ یہ جو ہر سال پوزیشن لاتا ہے اس کی پوزیشن ختم ہو جائے، یہ امتحان میں جہاں کامیاب ہوتا ہے وہاں ناکامیاب ہو جائے۔ اسی طریقے سے کوئی انسان خوبصورت ہے ہمارے معاشرے کے اندر، آپ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے جل جائیں اور دل میں تصور کریں کہ اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے، کسی طریقے سے اس کی خوبصورتی زائل ہو جائے۔ یا کوئی عورت ہے، کسی عورت کو دیکھ کر کے، اور خاص طور میں یہ چیزیں عورتوں کے اندر پائی جاتی ہیں کہ ایک عورت جب دوسری عورت کو دیکھتی ہے، جب اس سے زیادہ وہ خوبصورت ہوتی ہے تو پھر وہ اس کے دل کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ کاش اس کے پاس جو خوبصورتی ہے، اس کے پاس جو گہنے ہیں، اس کے پاس جو زیورات ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں فنا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ تو یہ اور اس قسم کی جتنی مثالیں لے لیجئے، یہ تمام کی تمام مثالیں حسد کے مفہوم کو واضح کرتی ہے۔ تو یہ ہوئی حسد کی ایک شکل کہ آپ کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے جل جائیں اور اس کے فنا ہونے کی تمنا کرنے لگے۔ اور حسد کی دوسری شکل کی ہے کہ آپ کسی انسان کو دیکھیں کہ اس کے پاس جو مال و دولت ہے، جو اسباب ہے، جو ذرائع ہے، آپ یہ تمنا کرنے لگے کہ اس کے پاس سے وہ ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے۔ حسد کی پہلی شکل یہ ہے کہ آپ کسی چیز کے، کسی انسان کے پاس جو چیز ہے اس کے فنا ہونے کی تمنا کریں، اور دوسری شکل یہ ہے کہ اس سے وہ فنا بھی ہو جائے، ختم بھی ہو جائے اور میرے پاس آ جائے۔ یہ دوسری شکل، شریعت نے حسد کی ان دونوں شکلوں کو حرام قرار دیا ہے۔ شریعت کے اندر اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی سے حسد کریں۔ اس کے بعد ایک تیسری چیز آتی ہے، وہ ہے رشک۔ شریعت نے رشک کرنے کو جائز قرار دیا ہے۔ رشک کیا ہوا؟ رشک کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے معاشرے کے اندر کسی اچھی اور نیک و صالح انسان کو دیکھیں تو آپ کے دل کے اندر یہ طلب ہو کہ کاش میں بھی اس کے جیسا نیک بن جاؤں، میں بھی اس کے جیسا متقی اور پرہیزگار بن جاؤں۔ کوئی کاروباری ہے، اچھا کاروبار کرتا ہے، آپ اس کو دیکھیں تو آپ کے دل کے اندر یہ تمنا ہو کہ کاش میرا بھی کاروبار اسی طریقے سے ہو جائے، میرا بینک بیلنس بھی اسی طریقے سے ہو جائے، میری زندگی بھی اور میری کمائی بھی اسی کی طریقے سے چلنے لگے۔ یا اس کے علاوہ جتنی اور اس قسم کی مثالیں لے لیں، آپ کسی بھی انسان کو اپنے سے بہتر دیکھیں اور اس کے جیسا بننے کی خواہش کریں، تمنا کریں، تو یہ چیز کر سکتے ہیں، یہ رشک کہلاتی ہے۔ لیکن آپ کے دل کے اندر یہ چیز بالکل نہیں آنی چاہیے کہ اس سے وہ چیز ختم ہو جائے اور اس سے وہ چیز ختم ہو کر کے میرے پاس آ جائے۔ جیسے یہ چیز آپ کے دل کے اندر آ گئی کہ اس سے وہ چیز ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے، تو پھر یہ چیز حسد کے اندر آ گئی، اور آپ صرف رشک کر سکتے ہیں کہ اس کے پاس جو چیز ہے وہ مجھے مل جائے۔ اور شریعت نے اس چیز کو جو جائز قرار دیا ہے، اس کی دلیل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، لا حسد الا فی اثنتین، کہ قابل رشک صرف دو آدمی ہیں، دو آدمیوں پر آپ رشک کر سکتے ہیں۔ رجل آتاہ اللہ القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ایک انسان آپ کے معاشرے میں ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی تعلیم سے نوازا ہے، قرآن کا علم دیا ہے اس کو، اور پھر وہ اس علم کے ذریعے سے، اس تعلیم کے ذریعے سے لوگوں کو وہ تعلیم پہنچاتا ہے، گاہے بگاہے لوگوں کو وہ تعلیم دیتا رہتا ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے، اور جو معاشرے کے اندر جو برائیاں نظر آتی ہیں وہ اپنے اس علم کی بنا پر لوگوں کو آگاہ کرتا رہتا ہے۔ اگر کوئی ایسا انسان ہے آپ کے معاشرے کے اندر اور آپ دیکھیں تو آپ اس قسم کی چیزوں کے اندر رشک کر سکتے ہیں۔
کہ کاش اللہ رب العالمین نے مجھے بھی علم دیا ہوتا تو میں بھی اس کے ذریعے سے اپنے علم کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا، میں بھی اپنے علم کے ذریعے سے لوگوں کو اچھی قسم کی باتیں بتاتا، لوگوں کو نیک راہ پر لے کر کے جاتا۔ تو یہ آپ کر سکتے ہیں کہ کسی کو انسان کو دیکھیں جس کو اللہ رب العالمین نے علم سے نوازا ہے تو آپ اس پر رشک کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور دوسرا وہ انسان جس کو اللہ رب العالمین نے مال سے نوازا ہے، جس کے پاس مال ہے اور پھر وہ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے کوئی بھی طریقے ہو سکتے ہیں، چاہے غریبوں کی مدد کرنا، بیواؤں کی مدد کرنا، رفاہی عامہ کے کام کرنا، مسجد و مدرسے میں دینا، یا اس قسم کی جو بھی چیزیں آپ اللہ کے راستے میں لے لیجئے، وہ ایک انسان اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتا رہتا ہے۔ اور ایسی صورت میں اگر آپ کے دل کے اندر یہ طلب آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مجھے بھی مال دیا ہوتا تو میں بھی آج اپنے مال کے ذریعے سے بیواؤں کی مدد کرتا، یتیموں کی مدد کرتا، مظلوموں کی مدد کرتا، مسجد و مدرسے کے اندر اپنے مال کو خرچ کرتا، تو اس قسم کی چیزیں کی جا سکتی ہیں، یہ رشک کہلاتی ہے۔ تو شریعت نے حسد کو حرام قرار دیا ہے اور رشک کو جائز قرار دیا ہے۔ حسد وہی چیز ہے کہ آپ کسی انسان کے مال کے ختم ہونے کی تمنا کریں، اور رشک یہ ہوئی کہ آپ یہ چاہیں کہ اللہ رب العالمین نے سامنے والے کو جو نعمت دے رکھی ہے وہ نعمت مجھے بھی دیتے، یہ رشک کہلاتی ہے۔ حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر متعدد آیات کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث کے اندر اس حسد کی مذمت کو بیان کیا ہے۔ اس حسد کی مذمت کو بیان کیا ہے اس لیے کہ یہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو اپنے ساتھ بہت سی بیماریوں کو جنم دیتی ہے۔ آپ دیکھیں اس حسد کی بنا پر ایک انسان دوسرے انسان سے نفرت کرنے لگتا ہے، دوسرے انسان سے جلنے لگتا ہے، دوسرے انسان سے بغض کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی تقدیر کا انکار کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو اس کے نصیب میں جو مال جو چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ انسان حسد کی بنا پر اللہ رب العالمین کی تقدیر کا انکار کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان دوریاں بنتی ہیں، نا اتفاقیاں ہو جاتی ہیں، جو بھائی بھائی کے رشتے ہوتے ہیں وہ دشمنی میں بدل جاتے ہیں، اور پھر دوسری قومیں ہماری ان نا اختلافی کی وجہ سے، ہماری ان لڑائیوں کی وجہ سے دوسری قومیں ہمارے اوپر مسلط ہو جاتی ہے، اور پھر ہم سے وہ کام کراتی ہے جو ہم سے وہ کام کراتی ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہمارے بھائی کو ستایا جاتا ہے لیکن ہم اپنے اس حسد کی بنا پر اپنے بھائی کی مدد نہیں کر پاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے دل کے اندر اس کے خلاف حسد بھرا ہوا ہے، بغض بھرا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حسد سے منع کرتے ہوئے فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا، کہ لوگوں آپس میں ایک دوسرے سے بغض مت کرو، ولا تحاسدوا، اور ایک دوسرے سے حسد مت کیا کرو، ولا تجسسوا ولا تحسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کیا کرو، ایک دوسرے کی توہمات مت لگا کرو، کسی کی بات کو چوری چھپے مت سنا کرو، ولا تناجسوا، اور تناجش مت کیا کرو۔ تناجش کا مطلب یہ ہوا کہ مثال کے طور پہ آپ سمجھیں کہ آپ کسی دکاندار کے پاس جائیں کسی چیز کو خریدنے کے لیے، آپ کے اور دکاندار کے ساتھ کسی چیز کی قیمت 10 روپے طے ہو گئی، اور تیسرا انسان آئے، اس کا مقصد لینے کا نہیں ہوتا ہے، بس وہ آ کر کے کہتے بھائی آپ اس کو 10 روپے میں بیچ رہے ہیں فلاں جگہ، یا میں تو اس کو یہاں سے اتنے پیسے کا لے کر کے آیا ہوں، یا اتنے پیسے کا وہ چیز مل رہا ہے، اس کا مقصد لینا نہیں ہے بلکہ قیمت کو بڑھانا ہے۔ تو شریعت نے اس چیز سے منع کر دیا ہے کہ کسی بھی چیز کو خریدنے کے ارادے کے بغیر اس چیز کی قیمت کو مت بڑھاؤ۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ رب العالمین کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جملے کو فرمانا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، کہ اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہو، یہ کس وقت ممکن ہوگا؟ یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہیں کریں گے، حسد نہیں کریں گے، ایک دوسرے کی جاسوسی نہیں کریں گے، ایک دوسرے کی توہ میں نہیں لگیں گے۔ ورنہ اگر ہمارے اندر یہ بیماری آ گئی تو پھر ہم کسی بھی صورت میں اپنے ایک مسلمان بھائی سے دوسرے مسلمان کے درمیان
اخوت و بھائی چارے کی نہیں ہو سکتی، ہم اپنے بھائی سے محبت نہیں کر سکتے، تو یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم ان تمام کی تمام برائیوں کو اپنے دل کے اندر سے نکال پھینکیں گے۔ حاضرین جمعہ، حسد کرنا یہ ایک اہل ایمان کی، ایک مسلمان کی صفت میں سے نہیں ہے۔ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا کہ وہ حسد کرے، بلکہ حسد کرنا یہ یہود کی صفت ہے۔ یہودی لوگ حسد کرتے ہیں، اور اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ نساء کی آیت نمبر 54 کے اندر فرمایا، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کہ یہ لوگ مسلمانوں سے جو حسد کرتے ہیں، ان کی حسد کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو فضل دے رکھا ہے، جو نعمتیں دے رکھی ہے، جو عہدہ، جو منصب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایمان لانے کی صورت میں دیا ہے، تو یہ یہودی لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں، صرف اس بنا پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ دے رکھا ہے، مسلمانوں کو جاہ و منصب اور اسلام جیسی ایک عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت کے اندر فرمایا، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ یہ اہل کتاب، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم لوگ ایمان لانے کے بعد دوبارہ ایمان سے پھر جاؤ اور دوبارہ تم لوگ کافر بن جاؤ، اور ان کے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، ان کی خواہش کیا ہے، حسدا من عند انفسهم، حسد کے بنا پر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ایمان لائے ہیں آپ اپنے ایمان سے پھر جائیں، آپ اپنے دین سے پھر جائیں، اس لیے کہ مسلمانوں کو اللہ العالمین نے ترقی دے رکھی ہے، غلبہ دے رکھا ہے، اور یہودیوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی ہے کہ مسلمان ترقی کرے، مسلمان کو غلبہ دیا جائے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمان اپنے دین سے پھر جائے، اور جو اس کو ترقی مل رہی ہے یا ملنے والی ہے وہ تمام کی تمام چیزیں اس سے رک جائے گی۔ اور اس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بھی فرمایا ہے، ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام، کہ یہودی جو تم سے حسد کرتے ہیں، حسد کسی چیز سے نہیں کرتے سوائے سلام کی وجہ سے۔ یہ جو تم آپس میں ایک دوسرے سے سلام کرتے ہو، اس کی بنا پر یہودیوں کو یہودی حسد کرتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک دوسرے سے ملنے کے درمیان جو سلام کرتے ہیں، اس ایک عظیم ایک بہترین طریقہ دیا ہے ایک دوسرے سے ملنے کا، کہ ہم ایک دوسرے سے ملیں تو سلام کریں۔ جب ہم سلام کرتے ہیں تو یہ چیز یہودیوں کو گرا گزرتی ہے، والتامینی، اور جب ہم نماز کے اندر آمین کہتے ہیں تو یہ چیز بھی یہودیوں کو گرا گزرتی ہے، اس لیے کہ یہودیوں کے اندر یہ چیز نہیں ہے، سلام کہنا، نمازوں کے اندر آمین کہنا، یہ تمام کی تمام چیزیں یہودیوں کے اندر نہیں ہے۔ تو یہودی جو ہم سے حسد کرتے ہیں وہ سلام کہنے کی وجہ سے اور ہماری نماز میں آمین کہنے کی وجہ سے حسد کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، انہم لم يحسدونا على شيء كما حسدونا على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، کہ یہ جو یہودی ہیں یہ ہم سے حسد کرتے ہیں صرف اور صرف اس بنا پر کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جمعہ جیسی بہترین اور ایک عظیم دن سے نوازا ہے، جمعہ جیسے ایک عظیم دن سے نوازا ہے، اور یہودیوں کو اس دن سے محروم رکھا گیا ہے، ان کو سنیچر کا دن دیا گیا تھا۔ تو یہ یہودی ہم سے حسد کرتے ہیں، اور حسد کی بنا کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جمعہ کا دن دیا ہے، تو یہ حسد کرنا یہ یہودیوں کی صفت میں سے ہے۔ اور آگے فرمایا، وَعَلَى الْقِبْلَةِ الَّتِي هَدَانَ اللَّهُ لَهَا وَضَلُّوا عَنْهَا، اسی طریقے سے یہودی جو ہم سے حسد کرتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خانہ کعبہ یعنی قبلہ جو ہمیں دیا ہے، قبلہ جو اللہ العالمین نے ہمیں دیا ہے، اس بنا پر بھی یہودی ہم سے حسد کرتے ہیں۔ تو یہ قرآنی آیات، یہ احادیث مبارکہ، یہ تمام کی تمام چیزیں اس بات کو واضح کر رہی ہیں کہ یہ حسد کرنا یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا، یہ حسد کرنا یہ یہودیوں کی صفت میں سے ہے۔ لہٰذا ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم تمام مسلمان اپنے آپ کو، اپنے اہل ویال کو اس حسد جیسی خطرناک بیماری سے بچائیں۔ میرے بھائیو یاد رکھیں، حسد کرنا، یہ حسد کی وجہ سے صرف اور صرف آپس میں دوریاں نہیں بنتی، صرف نفرتیں نہیں پھیلتی، بلکہ حسد کرنا، یہ حسد ہم سے ہمارے دین کو، ہمارے ایمان کو، ہمارے مسلمان ہونے کو بھی چھین کرتا ہے۔ اور اس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ہے، دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء،
کہ تمہارے اندر پہلے کی امتوں کی پہلے کے لوگوں کی برائیاں آ چکی ہے، اور وہ کیا ہے؟ الحسد والبغضاء، حسد اور بغض کرنا، حسد کرنا اور بغض کرنا۔ اور آگے کہتے ہیں ہی الحالقہ، یہ ہلاک کر دینے والی ہے، یہ صفا چٹ کر دینے والی ہے۔ اور مثال سے سمجھایا کہ یہ جو صفا چٹ کر دینے والی ہے، یہ کس کو صفا چٹ کر دے گی؟ لا تحلق الشعر، یہ آپ کے بالوں کو صفا چٹ نہیں کرے گی، ولکن تحلق الدین، لیکن یہ تم سے تمہارے دینوں کو، تمہارے دین کو، تمہارے ایمان کو، تمہارے مسلمان ہونے کو صفا چٹ کر دے گی۔ اس لیے کہ ایک انسان جب حسد کرتا ہے، کسی سے جلنے لگتا ہے، تو پھر گویا ایسی صورت میں وہ اللہ رب العالمین کی تقدیر کا انکار کر رہا ہے، اور تقدیر پر ایمان لانا یہ ایمان کا جز ہے۔ تو گویا اگر ہم حسد کر رہے ہیں تو ہم تقدیر کا انکار کر رہے ہیں، اور تقدیر کا انکار کرنے سے انسان کا ایمان باقی نہیں رہتا، ایمان سے انسان پھر جاتا ہے، اپنے مسلمان ہونے سے پھر جاتا ہے۔ تو یہ حسد اس قدر خطرناک بیماری ہے کہ یہ ہمیں ہمارے دین سے، ہمارے ایمان سے، ہمارے مسلمان ہونے سے چھین سکتی ہے، ہم کو ہمارے دین سے نکال سکتی ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس بیماری سے بچائیں، اپنے عیال کو بھی اس بیماری سے بچائیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی متعدد احادیث کریمہ کے اندر حسد کی مذمت کو بیان کرتے ہوئے اور اس کی قباحت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد، کہ کسی بھی مومن بندے کے دل کے اندر دو چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی انسان مسلمان ہے، صحیح معنوں میں مومن ہے، تو اس کے دل کے اندر دو چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ الایمان والحسد، ایک ایمان، دوسرا حسد کرنا۔ یعنی اگر آپ کے دل کے اندر ایمان ہے تو پھر آپ کے دل کے اندر حسد نہیں ہو سکتا، اور اگر آپ کے دل کے اندر حسد ہے تو پھر آپ کے دل کے اندر ایمان نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھیں، اپنے دلوں کے اندر دیکھیں۔ اگر ہمارے دل کے اندر حسد ہے تو پھر یاد رکھیں کہ ہمیں اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی خیر کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ آخر ہمارا ایمان ہے بھی یا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر فرمایا لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا، کہ میری امت یا لوگ اس وقت تک خیر و بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ وہ لوگ ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے۔ یعنی اگر ہم حسد کرتے ہیں تو پھر ہم خیر و بھلائی نہیں پا سکتے، اور اگر خیر و بھلائی پانا چاہتے ہیں تو حسد کو اپنے اندر سے دور رکھیں۔ تو یہ حدیث ہمیں اور آپ کو تعلیم دے رہی ہے کہ زندگی کے اندر اگر ہم ایک پرسکون زندگی چاہتے ہیں، خیر و بھلائی چاہتے ہیں، بہترین زندگی چاہتے ہیں، خیر چاہتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، تو پھر ہم اس حسد جیسی خطرناک بیماری کو اپنے دل کے اندر سے نکال پھینکیں۔ اور ایک آخری حدیث بیان کر کے بات ختم کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا ای الناس افضل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین انسان کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کل مخموم القلب و صدوق اللسان، کل مخموم القلب و صدوق اللسان، ہر سچا انسان اور مخموم القلب۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صدوق اللسان یعنی سچا انسان تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بہترین انسان ہو سکتا ہے، لیکن یہ مخموم القلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا هو التقی والنقی، وہ انسان جس کے اندر اللہ العالمین کا تقوی ہو، اللہ العالمین کا خوف ہو، والنقی اور وہ پاک صاف ہو، صاف ستھرا ہو، لا اسم فیہ ولا بغی، جس کے اندر کوئی گناہ نہ ہو اور وہ کسی کے اوپر ظلم نہ کرتا ہو، ولا غل ولا حسد، اور اس کے اندر کوئی خیانت نہ ہو، اس کے اندر کوئی حسد نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انسان کی صفات بتا دی کہ جس کے اندر مخموم القلب ہو اور صدوق اللسان ہو۔ اگر آپ زبان کے اچھے ہیں، آپ دل کے اچھے ہیں، دل کے صاف ہیں، آپ کے دل کے اندر اللہ العالمین کا خوف ہے، آپ خیانت نہیں کرتے ہیں، حسد نہیں کرتے ہیں، تو پھر آپ ایسی صورت میں ایک بہترین انسان ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان صفات سے متصف کریں اور حسد جیسی خطرناک بیماری سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حسد جیسی خطرناک بیماری سے رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔